جادوئی انار کے 3 پتے۔ انور کافی دیر سے پیدل چل رہا تھا۔ وہ کسی سایہ دار درخت کی تلاش میں تھا۔ اچانک اسے ایک انار کا درخت دکھائی دیا تو وہ خوش ہو گیا، کیونکہ اسے بہت زوروں کی بھوک بھی لگی تھی۔ آج تو مجھے بہت بھوک لگی ہے اور گرمی بھی بہت ہے۔ میں اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے مزیدار انار بھی کھا لوں گا تاکہ میرا پیٹ بھر جائے۔ ایسا کہہ کر وہ اس درخت کے نزدیک چلا گیا، مگر وہاں جا کر وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس انار کے درخت پر کوئی انار نہیں تھا، بلکہ صرف 3 پتے تھے۔ یہ دیکھ کر انور دکھی ہو کر خود سے کہنے لگا، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ صبح سویرے بھوکے پیٹ گھر سے نکلا تھا کہ آج کوئی کام مل جائے گا تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا، لیکن نہ تو کام ملا اور نہ ہی کچھ کھانے کو ملا۔ اب کیا میں جانوروں کی طرح اس انار کے پتے کھاؤں؟ یہ کہہ کر انور نے غصے سے انار کے درخت کا پہلا پتا توڑ لیا۔ آج تو مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ 7 بندوں کا کھانا میرے سامنے آ جائے تو میں سارا کھانا کھا جاؤں گا۔ انور کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کے سامنے بہت سارا کھانا خود بخود آ گیا۔ ارے یہ میرے سامنے کھانا کون رکھ گیا؟ انور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور انور کو بھوک بھی بہت لگی تھی۔ انور کھانے پر ٹوٹ پڑا اور منٹوں میں سارا کھانا کھا گیا۔ پیٹ میں کھانا گیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی کام دھندا نہیں تھا۔ اگر کوئی کام مل بھی جاتا تو وہ ان پیسوں سے اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کے لیے کھانا لے جاتا اور خود بھوکے پیٹ سو جاتا۔ آج اسے اتنا مزیدار اور بہت سارا کھانا ملا تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے وہ سارا کھانا اکیلے ہی کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے اپنی بیوی اور بچوں کا خیال آیا تو وہ خود سے کہنے لگا، میں نے اکیلے سارا کھانا کھا لیا۔ مجھے تو اپنے گھر والوں کا خیال ہی نہیں آیا۔ کچھ کھانا ان سب کے لیے بچا لوں۔ ہائے وہ بیچارے بھی بھوکے ہوں گے، کاش میں نے ان کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا لیا ہوتا۔ تبھی انور کچھ اور سوچنے لگا۔ میں نے انار کا ایک پتا توڑ کر اپنی خواہش بتائی تھی اور وہ خواہش فوراً پوری ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ جادوئی انار کا درخت ہے۔ اس کا پتا توڑ کر جو بھی خواہش کی جائے وہ اسی وقت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے مجھے دوسرا پتا توڑ کر دوسری خواہش کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے انار کے درخت کی طرف دیکھا، وہاں اب بھی 2 پتے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر انور خود سے کہنے لگا، کیوں نہ میں دوسرا پتا بھی توڑ کر کوئی خواہش بیان کروں؟ اب دیکھتا ہوں کہ یہ پتا میری وہ خواہش پوری کر پاتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سوچنے لگا، اب کون سی خواہش کروں؟ انور سوچ میں پڑ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بار اپنے گھر والوں کے لیے کچھ مانگے، تبھی اسے خیال آیا، میری بیوی کی کتنی خواہش تھی کہ اس کے پاس سونے کا کوئی سیٹ ہو، اس لیے میں اس کے لیے سونے کا ایک ہار مانگ لیتا ہوں تاکہ میری بیوی بھی دوسرے لوگوں کی بیویوں کی طرح خوبصورت لگے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ابھی میرے سامنے سونے کا ایک خوبصورت ہار آ جائے۔ انور نے جو ہی آنکھیں کھولیں اس کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادوئی پتے تھے۔ ارے یہ میں نے کیا کر دیا؟ کاش میں کوئی بہت بڑی چیز مانگ لیتا، جیسے سونے کا گھر یا ڈھیر سارا روپیہ پیسہ، جس کے بعد مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے اور میں اور میرا خاندان بھی ایک خوشحال زندگی گزارتے۔ یہ سوچ کر انور کو پچھتاوا شروع ہونے لگا کہ اسے پہلے 2 پتے توڑتے وقت کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے تھی، مگر اب سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا تھا۔ اس لیے انور خود کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میرے پاس اب بھی ایک پتا باقی ہے۔ میں اسے توڑ کر ایسا کچھ مانگ لیتا ہوں کہ میں غریب سے امیر آدمی بن جاؤں گا اور پھر ساری زندگی آرام سے رہوں گا۔ انور یہ سوچ کر خوش ہو گیا، مگر پتا توڑنے سے پہلے ہی اسے ایک آواز سنائی دی، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہمیں بچاؤ۔ انور نے سامنے دیکھا تو ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ آدمی انور کے پاس پہنچا تو وہ اس سے پوچھنے لگا، ارے بھیا کیا ہوا؟ تم کیوں چلا رہے ہو؟ انور کی بات سن کر وہ آدمی کہنے لگا، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ تم بھی سن کر ڈر جاؤ گے۔ یہ سن کر انور گھبرا گیا اور کہنے لگا، اب بتا بھی دو کہ ایسی کیا بات ہے، اب تو مجھے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ انور کی بات سن کر وہ آدمی کہنے لگا، میں یہاں کالی پہاڑی کے نزدیک کام کر رہا تھا، تبھی میں نے وہاں ایک جادوگرنی کو دیکھا جو کہ بہت ڈراؤنی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آج تو میں اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دوں گی، کیونکہ یہاں رہنے والا ایک بابا مجھے قابو کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے۔ میں اس سے بہت تنگ ہوں،
اس لیے میں آج اس گاؤں کو ختم کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی روتے ہوئے کہنے لگا، میں اسی لیے بھاگ رہا ہوں تاکہ اس جادوگرنی کے آنے سے پہلے گاؤں پہنچ جاؤں، تاکہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس گاؤں سے نکل جاؤں۔ تم بھی جلدی کرو اور میری طرح اس گاؤں سے نکل جاؤ، اگر وہ جادوگرنی آ گئی تو ہم سب مارے جائیں گے۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر انور پرسکون ہو گیا اور کہا، بھیا میں اس گاؤں کا نہیں ہوں اور نہ ہی یہاں میرا گھر ہے، میں تو یہاں اس گاؤں میں کام تلاش کرنے آیا تھا، اس لیے تو جادوگرنی کے آنے سے پہلے پہلے یہاں گاؤں سے چلا جاؤں گا، اور ویسے بھی یہ گاؤں والے بڑے ہی بے حس ہیں۔ میں آج صبح سے بھوکا پیاسا کام ڈھونڈ رہا تھا، مگر نہ تو مجھے کسی نے کام دیا اور نہ ہی کچھ کھانے کو دیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جادوگرنی اس گاؤں کو تباہ ہی کر دے۔ انور کی یہ بات سن کر وہ آدمی روتے ہوئے کہنے لگا، بھائی ایسا مت کہو، گاؤں کے سارے لوگ بے حس نہیں، اور سوچو کہ یہاں کتنے معصوم بچے اور عورتیں بھی تو رہتی ہیں، تم ان سب کو بچا نہیں سکتے تو کم از کم انہیں بد دعا تو نہ دو۔ یہ سن کر انور پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب تک وہ اور اس کی بیوی بچے بھوکے تھے تو کسی نے ان پر ترس نہ کھایا، اب وہ کیوں کسی پر ترس کھائے گا؟ انور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ آدمی یہاں سے جائے تو وہ تیسرا پتا توڑ کر امیر بن جائے اور اپنے گاؤں جا کر ہنسی خوشی زندگی گزارے، مگر اسی وقت ایک جادوگرنی ان کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ میں تم دونوں کو بھی کچا کھا جاؤں گی۔ انور نے اس جادوگرنی کو دیکھا تو اس نے فوراً جادوئی انار کا آخری پتا توڑا اور من میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ پھر کیا تھا، سامنے کھڑی جادوگرنی خود بخود غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا۔ ارے یہ کہاں گئی؟ یہ سن کر انور نے اسے جادوئی انار کے 3 پتوں کی بات بتا دی، جسے سن کر وہ آدمی کہنے لگا، ارے بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ تم غریب آدمی ہو، تمہیں اپنے لیے کچھ مانگنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی ہم گاؤں والوں نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر انور کہنے لگا، ارے بھیا میں اپنے لیے کچھ مانگ کر امیر ہو جاتا، مگر مجھے یہ بات ساری زندگی نہ بھولتی کہ میں نے ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کے بجائے اپنے لیے کچھ مانگا۔ وہ آدمی انور کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے گاؤں جا کر یہ بات سارے لوگوں کو بتا دی۔ پھر کیا تھا، سب لوگوں نے انور کا شکریہ ادا کیا اور اس احسان کے بدلے کسی نے اسے اپنا گھر دے دیا تو کسی نے سونا اور روپیہ پیسہ، اور یوں انور امیر آدمی تو نہیں بن سکا مگر خوشحال ضرور ہو گیا۔ ویسے بھی وہ یہ کام کر کے بہت خوش تھا کیونکہ اس نے گاؤں والوں کی جان بچائی تھی۔ گڈ بائے۔